آج منگل کے دن اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا، اللہ سے اپنی ہر بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مقصد میں کامیابی کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے بتائے گئے طریقے پڑھتے ساتھ ہی دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج منگل کے دن آج تک ایسا کامل وظیفہ نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی آج تک کوئی بتائے گا۔ اللہ والو، یہ کامل وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ہم بھی ایک سکون والی رحمتوں سے مالا مال زندگی گزاریں، ہمارے گھر میں بھی خوشحالی ہو، کاروبار چلے، بیماریاں ختم ہو جائیں، قرض سے نجات ہو۔ ان تمام طرح کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے آج منگل کے دن صرف ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یاد رکھیے گا، اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب تعداد میں پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ جب آپ اپنی مرضی سے کامیاب وظیفہ پڑھتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی منمانی کرتے ہیں تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ آج سینے کا راز آپ کے حوالے کروں گا جس پر عمل کرنے کے بعد اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ وہ راز ہے جس پر عمل کرتے ہوئے اللہ والوں نے اپنے رب کریم سے ہر حاجت کو پورا کروایا فوری طور پر، جس سے اللہ کریم نے ان کو معجزے عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے حوالے یہ عمل کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ بھی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، آپ بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنوں سے پریشان ہو چکے ہیں، تو آج منگل کے دن بڑی خاص دن اور بڑا خاص عمل، اسے قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا، آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تو آج قرآن مجید سے ایک قرآنی آیت آپ کے حوالے کروں گا۔ قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا شک و شبہات کی گنجائش نہیں۔ صرف آپ اس آیت مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے۔ وہ رب جو خزانوں کا مالک ہے، وہ جو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، وہ آپ کی ہر نیک جائز حاجتوں کو فوری طور پر پورا کر دے گا۔ آج کا یہ عمل وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے جسے سمجھتے ہیں آپ کے یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اولاد نافرمان ہے، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فکر و فاقہ ہے، غربت اتنی ہے کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ اللہ کریم سے مانگتا ہے، لیکن آج جو کامل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس کامل وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ اتنا راضی ہو جائے گا کہ آسمان سے فرشتے زمین پر آ جائیں گے۔ اللہ کا کوئی ولی نیک بندہ آتا ہے، آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل اتنا تاثیر اور طاقت والا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی گھنٹوں اور کئی مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چند سیکنڈ کے اندر تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا ولی آتا ہے، غیب سے رحمتیں برکتیں جھولیاں بھر کر چلا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لوگ آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کے گھر میں آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں صرف اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے۔ یہ عمل، یہ کامل وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا قرض کب کہاں کیسے اترے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی پریشان ہے، سخت بیماری کی وجہ سے بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو بیماری سے شفا کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں نحوستیں ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری تیار ہو جاتی ہے،
تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، بے اولادی سے مکمل نجات کے لیے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ آج کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر جاتی ہیں، مانگنے والوں پر رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، آج کے دن، آج منگل کے دن، آج بھی اللہ کے بڑے ولی، بڑے دوست، بڑے ماننے والے آج کے دن اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ منگل کے دن پڑھنا کیا چاہیے، منگل کے دن کیا پڑھیں، کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک ایسا کامل وظیفہ سینے کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد آج تک کوئی مایوس نہیں ہوا۔ اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ نہیں یقین تو صرف ایک بار اس عمل کو، میرے کہنے پر یہ عمل ایک بار کرنے کی دیر ہے، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے پڑھنے کی، یہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودیہ، بنگلہ دیش، نیپال، کسی بھی پریشانی میں دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، صرف ایک بار آج منگل کے دن یہ وظیفہ کریں۔ ایک بار مولا علی شیر خدا مشکل کشا نے دربار میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، فرمایا اللہ کے ولی میں بے اولاد ہوں، آپ کوئی وظیفہ دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے کہا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، بتایا بے روزگار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ کے ولی نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اللہ کے ولی نے پھر کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا اے مولا علی شیر خدا، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے الگ الگ مسئلے بیان کیے، آپ نے تینوں کی توبہ کرنے کی تلقین اور یعنی تینوں کو توبہ کرنے کی تلقین کی، تو اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی انسان پر آزمائش آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کریم سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے، آپ جتنے بھی وظائف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن مجید پڑھ لیں، رات کو تہجد پڑھ لیں، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے رب کریم کو راضی نہیں کر لیتے۔ اس لیے آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ اللہ کریم کو راضی کرنے کا، ڈائریکٹ اللہ کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا، اللہ سے ضد کر کے مانگنے کا خاص عمل ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے آج کے دن؟ یہ خاص وظیفہ عمل کی طرف جانے سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک کوئی سا بھی پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، آپ کا نام درود پاک کی محفل میں شامل کر دیا جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ والو، آج منگل کے دن یہ وظیفہ صبح فجر کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب، عصر، عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، صرف آپ نے کامل یقین کے ساتھ منگل کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقہ، ترتیب اور تعداد میں کامل وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر منگل کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کوئی بھی بہتر لگے، جو یاد لگے آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو نیت آپ نے کرنی ہے، رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کی نیت کرنی ہے کہ اللہ کریم میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرما لے، جانے انجانے میں ہو چکے
ایک تو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اس کے بعد جس کو جو چاہیے مانگو، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، اور زبان پر آپ نے جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اول آخر یہ وظیفہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ والوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی ہر حاجت کیوں پوری ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا جانتے تھے۔ آج آپ نے بھی منگل کے دن اس وظیفے کو کامل طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے سے انسان اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آج منگل کے دن سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پڑھیں۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہوئے رب کریم سے التجا کرنی ہے، اور 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی، آپ کے قریب ہو جائے گی، تو پھر اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہے، آپ جو مانگو گے مل جائے گا۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین، اگر کسی کو یاد نہیں تو اسکرین شاٹ لے کر سیو کرنے یا زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس ہمیشہ سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک قرآنی آیت ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ والو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے کہاں پر کون سی کب غلطی کی ہے۔ اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا شروع کریں۔ میرا رب کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ جب کسی انسان اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، قرآن مجید میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی آپ مقروض نہ ہو، کبھی تنگ دست نہ ہو، فکر و فاقہ نہ ہو، بیماریاں نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، تنگ دستیاں نہ ہوں، تو آج منگل کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ لیکن آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے جانا ہے۔ دل ہی دل میں اپنے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے یقین کیجئے جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت قبول منظور ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ منگل کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اس طریقے سے، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ عمل مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، گھر سے تمام نحوستوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کے دن یہ وظیفہ چھوڑ کر، اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔
یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے ایک اچھا اور کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی لکھنے والا فرشتہ، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر یاد کیا تجھے، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے کی توبہ قبول کرنے لگا ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کی جھولیاں بھر دو۔ پھر توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر آسانیاں ہو جاتی ہے، پھر انسان جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا لا حول ولا قوت الا باللہ 21 بار پڑھتے ساتھ ہی مل جاتا ہے، لیکن 21 کا مطلب ہے کہ 21 بار پڑھیں، اس میں کمی پیشی کی گنجائش بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں اپنے ہاتھوں میں ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، جس پر نمبرنگ آتی ہے اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل کم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ کامل وظیفہ پڑھتے ہی آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی اچھے وظیفے بتانے والا آج بھی موجود ہے۔ نہیں یقین تو ایک بار اس وظیفے کو آج منگل کے دن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں رب کریم کا نام ایک پڑھنا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنے گناہوں کی توبہ کروانے کے بعد، اللہ کریم کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کریم کے سامنے 2 صفاتی نام یا رزاقو یا وہابو پڑھنے ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ یا رزاقو پڑھنے سے اتنی دولت، اتنی شہرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ بڑا قریب ہو کر سنتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو صرف اور صرف اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے چلے جانا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا گیا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتا۔ اس عمل میں تیسرا وظیفہ یا رزاقو یا وہابو، ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا رزاقو یا وہابو ایک ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو 2 بار ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کامل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں صرف اور صرف 7 بار ملا کر پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا رزاقو یا وہابو کا وظیفہ منگل کے دن کے اس معجزاتی عمل میں تیسرے نمبر پر پڑھ لیں تو آخر میں اب جو وظیفہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، یہ عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل پورا ادھورا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو، خالی جیبوں کو دولت سے بھرنے والا، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا، ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دینے والا۔ کوشش کیجیے گا منگل کے دن اس عمل کو ایسے وقت میں پڑھیے گا جب پوری طرح فارغ ہو، اور تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ عمل پڑھیے گا۔ منگل کے دن کتنی بھی مصروفیت ہو، آدھی منٹ لگے گی اس عمل کو پڑھنے میں، کتنی بھی مصروفیت ہو، ایک منگل یہ عمل پڑھ لیجیے گا، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ اپنے گھر میں پڑھ لیں، دکان میں، مکان میں، آفس میں، مسجد میں، جہاں دل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر تو پڑھیں گے تو عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر جتنا زیادہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، رب کریم نے چاہا تو اتنے زیادہ فائدے دیکھیں گے، رب کریم نے چاہا تو اتنے ہی زیادہ معجزات دیکھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا گیا عمل ہے۔ اب عمل کے آخر میں آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے جو اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ ہے۔ آپ نے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ان شانیک هو الابتر۔ صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ ایک بار سورہ کوثر عمل میں پڑھ لیجئے گا، سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں، اور جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ